بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیض کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ عورت کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ حیض کسے کہتے ہیں؟ حیض کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ حیض میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اور حیض کتنے رنگ کا ہوتا ہے؟ استحاضہ کیا ہے اور کیسے معلوم ہو کہ حالت استحاضہ ہے یا حالت حیض؟ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تفصیل اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اس خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتے ہیں، جس کی تفسیر یہ ہے، اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کہہ دے وہ گندگی ہے، سو تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے تم کو حکم دیا ہے اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو۔ حیض کی ابتدا کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اس کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی ہے۔ حضرت حوا نے جب شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا، اسی وقت سے یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جس وقت انہیں حیض آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا، مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں پہچانتی نہیں ہوں۔ تو جواب دیا، میں تجھے اور تیری اولاد کو خون آلود کروں گا اور میں اسے کفارہ اور طہارت بناؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ناظرین، حیض کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے ہے۔ اگر 1 منٹ بھی کم ہوا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں یعنی 240 گھنٹے ہیں۔ حیض کے 6 رنگ ہیں، سیاہ، سرخ، سبز، زرد، گدلا اور مٹیالہ۔ سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں، اور حمل والی عورت کو جو خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ ناظرین، حیض کی حکمت کیا ہے؟ بالغہ عورت کے بدن میں فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے کہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا میں کام آئے اور بچے کے دودھ پینے کے زمانے میں وہی خون دودھ ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں اس کی جان پر بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائی شیر خوارگی میں خون نہیں آتا، اور جس زمانہ میں نہ حمل ہو اور نہ دودھ پلانا، تب وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے تو قسم قسم کی بیماریاں ہو جائیں۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ جو خون بیماری کی وجہ سے آئے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک عورت کے اگلے مقام سے خون بہتا رہتا تھا۔ اس کے لیے ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو ارشاد فرمایا، اس بیماری سے پہلے مہینے میں جتنے دن اور راتیں حیض آیا تھا ان کی گنتی شمار کر کے مہینے میں انہی کی مقدار نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن جاتے رہیں تو غسل کرے اور شرمگاہ پر کپڑا باندھ کر نماز پڑھے۔ کیسے معلوم ہو کہ استحاضہ ہے یا حالت حیض؟ اگر 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ آیا ہے تو 10 دن تک حیض مانا جائے گا، اور اس کے بعد جو خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ اور اگر پہلے عورت کو حیض آ چکے ہیں اور اس کی عادت 10 دن سے کم تھی تو عادت سے جتنے دن زیادہ خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو ہر مہینے میں 5 دن حیض آنے کی عادت، اب کی مرتبہ 10 دن آیا تو یہ 10 دن حیض کے مانے جائیں گے۔ البتہ اگر 12 دن خون آیا تو عادت والے 5 دن حیض کے مانے جائیں گے۔
اور 7 دن استحاضہ کے، اور اگر ایک عادت مقرر نہ تھی بلکہ کسی مہینے 4 دن تو کسی مہینے 7 دن حیض آتا تھا، تو پچھلی مرتبہ جتنے دن حیض کے تھے وہی اب بھی حیض کے دن مانے جائیں گے اور باقی استحاضہ کا خون ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔